اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، چند روز پہلے ہالووین تہوار منایا گیا سعودی عربیہ کی سرزمین میں۔ شاہ محمد بن سلمان نے اس کو بھرپور طریقے سے وہاں پر اس تہوار کا آغاز کیا، اور وہاں پر اس تہوار سے ریلیٹڈ تمام لوگوں کو جتنے اس میں انٹرسٹ رہتے تھے وہ تمام کو اس نے وہاں بلوایا۔ دنیا کے ہر گوشے سے ہر ایک کو بلوا کر وہاں پر اس نے تہوار منوایا۔ ناظرین، جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے، جہاز مقدسہ کی بات ہے، یہ تو وہ دھرتی ہے جو توحید کا مرکز ہے اور جس کو اسلام کا گھر بھی کہا جاتا ہے، اسلام کا مرکز بھی اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ ناظرین، خاص کر ایسی چیزوں کو میرے خیال سے وہاں سعودی عربیہ کی سرزمین میں مناسب نہیں کہ اس طرح کے تہوار وہاں منائے جائیں۔ پورے عالم اسلامیت، ملت اسلامیہ جتنی بھی ہے، وہ تمام کے تمام دل خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ اس دھرتی پر جو شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے، اس دھرتی پر اگر اس طرح کے کام اور اس طرح کے تہوار منائے جائیں تو یہ نامناسب ہے اور یہ اسلامی روح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، جہاں تک اس تہوار کی بات ہے، یہ تہوار امریکہ میں جو ہے نا وہ منایا جاتا ہے 31 اکتوبر کو وہاں پر امریکہ میں۔ اور یہ ناظرین، ہالووین کیا چیز ہے؟ یہ ایک تہوار ہے جس کو امریکہ 31 اکتوبر کو یعنی وہاں مناتا تھا اور اب بھی منا رہا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جتنے روحیں نیک ان کے لوگ مرے ہیں ان کے مذہب میں، اور جتنے پادری وغیرہ ان کے وہاں ان کے مذہب پر تحفظ کرتے ہوئے وہ چلے گئے دنیا سے، وہ ان کی یاد میں یہ دن مناتے ہیں۔ ناظرین، ان کا نظریہ یہ ہے کہ روحیں جو ہیں وہ 31 اکتوبر کو باہر آتی ہیں، فصلوں کو، کھیتوں کو نقصان دیتی ہیں، جانوروں کو نقصان دیتی ہیں۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم تمام اکٹھے مل کر، خواتین بھی مرد بھی تمام شامل ہو کر اگر اس تہوار کو منائیں گے تو تمام تر جب ان چیزوں کو منائیں گے، خوفناک اپنے چہرے بنائیں گے، ہیبت ناک شکلیں بنائیں گے۔ ناظرین، وہاں کی گلی کوچوں، بازاروں، سیرگاہوں میں جا بجا ہیبت ناک شکلوں والے جن، چڑیلیں، اس طرح کے لوگ بنے پھرتے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ تہوار جو ہے اس کے اوپر خاصا جو ہے نا مغرب میں ہلہ گلہ ہے، اور وہاں پر یہ لوگ اس تہوار کا بڑا انتظار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پیٹھے، کدو وغیرہ ان کی شکلوں پر ہیبت ناک شکلیں ان کی بنا کر وہاں ان کے اندر موم بتیاں جلانا اور اس طرح لوگوں کو ڈرانا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اگر اس طرح کی شکلیں بناتے ہیں تو ہمارے جو مرنے والے ہیں ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں یہاں ایک بات کرتا چلیں، یہ تو مغرب کا تہوار ہے، وہ منا رہا ہے، ہمارے اسلامی روح سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مناسب رویہ، اس کا وہ تمام تر جتنی وہاں حالات و کیفیات ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام اسلامی روح سے ٹھیک نہیں ہے، نہ مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، محمد بن سلمان نے سعودی عربیہ کی دھرتی میں وہ جو کام کیا ہے، ملت اسلامیہ اس سے شرمندہ ہے۔ ناظرین، میرے آقا علیہ السلام کا ابو داؤد شریف کتاب کے اندر فرمان موجود ہے، من تشبہ بقوم، فرمایا کہ جو بندہ کسی قوم کی تشبیہ اختیار کرتا ہے فہو منہم، پس وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہاں جو حجاز مقدسہ کی سرزمین میں تمام تر ہالووین کا وہ تہوار منایا گیا، اور اتنی بے حیائی طریقے کے ساتھ منایا گیا جس کو اسلام اجازت نہیں دیتا ہرگز، اور یہ ہمارے اسلامی روح کے مطابق بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اسلام اس کو جائز قرار بالکل نہیں دیتا، اور یہ مغرب کا کلچر ہے۔ ناظرین، ہمارے سکولز، کالج میں بھی اب یہ تہوار جو ہے نا وہ منایا جانے لگا ہے، اور پرزور طریقے کے ساتھ اس کا انتظار بھی کیا جاتا ہے، شدت کے ساتھ اس کا انتظار کر کے پھر اس کو پرزور طریقے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تہوار منانا یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور خصوصاً جو حجاز مقدسہ ہے وہاں پر تو بالکل ایسے کام ہونے ہی نہیں چاہیے، اور کسی مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ان کاموں کو سر انجام دیں۔ ناظرین، یہ مغرب کو اگر آپ نے اپنے کلچر میں لے آنا ہے تو مغرب کبھی آپ کے دین میں آ کر بھی نہیں سدھرے گا۔
وہ مغرب ایسا کلچر ہے اس کا، اس کے ایسے تہوار ہیں کہ اگر آپ اپنی سرزمین میں اس کو منواتے ہیں تو پھر بھی ان کو کوئی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ آپ اگر چاہیں کہ میں جو ان کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میں جو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی بڑھا رہا ہوں، تو بھائی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا کہ اے ایمان والو، یہودی اور عیسائی تمہارے بیلی نہیں ہو سکتے، یار نہیں ہو سکتے، دوست نہیں ہو سکتے۔ اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یار ہیں، لیکن وہ تمہارے یار بیلی نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ نے ان کے تہواروں کو اپنے ملک میں منوا کر، جس طرح آپ نے پہلے مندر کا ایک آغاز کیا تھا وہاں پر، اور وہاں آپ نے افتتاح بھی کیا تھا ایک مندر کا، اور پوری دنیا سے ہندو آئے تھے وہاں پر اپنے مندر کا جناب وہ افتتاحی دن کے اوپر اس کی تقریب میں آئے تھے، آپ بھی گئے تھے، آپ نے وہاں اس سرزمین میں مندر کھولنے کا، بت بنانے کے آپ نے اجازت نامے بھی دیے۔ تو ایجاد مقدسہ کی جتنے حکمران ہیں ان کو یہ کم از کم اتنی تو جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے، اتنے تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے والے ہیں، اور ہم اس طرح کے اگر تہوار منوائیں گے، لوگوں کو بلوائیں گے، بے حیائی کے اڈے کھولیں گے، تو پھر پوری ملت اسلامی ہم پر ناراض بھی ہوگی اور ہم پر غم و غصے کا خاصا اظہار ہوگا۔ تو ان تمام لوگوں کو، خاص کر ایجاد مقدسہ کے جتنے حکمران ہیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے آج کل کے حکمران ہیں نا، یہ ناظرین ان کا وہ کردار نہیں جو ایک مسلم حاکم کا ہونا چاہیے، ان کا وہ رول نہیں اسلام میں جو ایک مسلمان کا حاکم کا ہونا چاہیے۔ ناظرین جہاں تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپ تواریخ کا مطالعہ کریں، اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات کو آپ پڑھیں، وہاں تک آپ کو یہی ملے گا کہ دین کبھی بے حیائی کو سپورٹ نہیں کرتا، دین کبھی بے حیائی کے اڈوں کو، شرع عام فحاشی کے اڈوں کو نہیں کھولنے کی اجازت دیتا۔ جس طرح کہ یہ ایک مرکز، ملت اسلامیہ کا جو مرکز ہے دین اسلام کا، وہاں پر اس سرزمین میں جو کام ہو رہا ہے۔ ناظرین آپ نے چند دن پہلے خبر سنی ہوگی کہ وہاں سعودی عرب کی دھرتی میں وہاں پر شراب کے اڈے بھی کھولے گئے، اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ پوری دنیا سے نمبر 1 شراب یہاں پر ملے گی۔ تو جہاں تک پوری دنیا کی نمبر 1 شراب کی بات ہے، وہاں تک ان لوگوں نے اپنی بے حیائی اڈوں کو پروموٹ کیا، اور ان لوگوں نے ان کاموں کو سپورٹ کر کے آگے لے کے گئے۔ ناظرین جہاں تک بے حیائی کا کام ہے، اسلام تو قریب جانے تک منع کرتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ ایک چیز سے جو ہے نا وہ جو بے حیائی والی ہے اس سے تو باز رہنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ تو یہ لوگ شراب، جس کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ طور پر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شراب تم پر حرام ہے، ان لوگوں نے اس شراب کے اڈے اس سرزمین میں کھولے جس کو اسلام کا مرکز کہا جاتا ہے۔ ناظرین بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اسلام نے جوئے کو حرام قرار دیا۔ تو یہ ان لوگوں نے پچھلے دنوں میں دبئی میں ایک باقاعدہ طور پر بلڈنگ بنائی جس میں کہا کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے جواری وہ یہاں پر آ کر جوا کھیلیں گے۔ ناظرین ان چیزوں کو جب پروموٹ کیا جائے گا، مجھے یہ بتائیں اسلام نیچے جائے گا یا اوپر آئے گا؟ اسلام کے تو یہ سارے دروازے پھیلنے کے بند کر رہے ہیں۔ اگر مغرب کو خوش کرنا ہے تو یہ چلے جائیں مغرب میں کہیں، وہاں جا کر بس جائیں۔ اگر ان کو مغرب کو خوش کرنا ہے تو وہاں پر جا کر اپنے گھر لے لیں، وہاں پر جا کر رہیں۔ سرزمین حرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اس کو اس طرح خباثت پھیلانی اور وہاں پر اس طرح کے کام کروانا، یہ ملت اسلامیہ کے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ آج بھی ان کاموں سے توبہ کر لیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا، نہیں تو ناظرین یہ کام زور پکڑتا جا رہا ہے، زور پکڑتا جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ وہاں پر مغرب نے اپنے ڈیرے ڈال لینے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کا جینا، اسلام وہ جو مغرب ہے انہوں نے مشکل کر دینا ہے۔ تو لہٰذا آج سنبھلنے کا وقت ہے، آج سنبھل جائیں گے تو اچھے رہ جائیں گے، ٹھیک رہ جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں ہالووین جیسے تہوار کو منوانا یہ کیا ضروری تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 12 ربیع الاول کا جلوس ہے وہ تو یہ نکال نہیں سکتے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ریلی ہے وہ تو یہ نکال نہیں سکتے، اوپر سے یہ ڈرونی شکلیں لوگوں کی بنوا کر ہالووین جیسا تہوار۔ اور وہاں پر یہ ناظرین ایسی بات نہیں ہے کہ مرد الگ ہیں اور عورتیں الگ ان کے انتظام میں، نہیں،
بلکہ خواتین بیچ میں ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں، تمام تر خواتین مرد حضرات تمام کے تمام اس میں شامل ہیں۔ ناظرین اتنی بڑی بے حیائی، اور اس میں جناب شاہ محمد بن سلمان جو ہے اس کے سیکٹری، اس کے جناب رابطہ معاون، اور وہ خود جناب اس میں ساری رات انہوں نے 31 اکتوبر کی اس ہالووین جیسے تہوار میں گزاری ہے۔ ناظرین یہ ملت اسلامیہ شرمندہ ہے۔ دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں ناظرین اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین آخر میں یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں، اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو وہ ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کریں، انشاءاللہ بندہ نچیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔